سورہ کوثر پڑھنے کی فضیلت۔ جانیے سورہ کوثر کو پڑھنے کے فائدے اور اس کے وظیفے کے بارے میں۔ سورہ کوثر قرآن کی 108ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ کچھ لوگ اسے مکی سورت کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے مدنی سورت بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت بہت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی تھی؟ یہ سورت تب نازل ہوا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت برے دور سے گزر رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پیارے نبی کی دونوں اولادوں کی موت ہو گئی تھی تب کسی دشمن نے نبی کو کہا تھا کہ اب تمہاری کوئی اولاد نہیں بچے گی۔ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری نسل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پیارے نبی کے دونوں بیٹوں کی موت ہو چکی تھی۔ اس وقت ہمارے نبی کی 2 سے 3 بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اس وقت بیٹوں کو ہی نسل آگے چلانے کے لیے مانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ ایسے برے اور مشکل وقت میں اللہ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا تھا۔ سورہ کوثر میں کن باتوں کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے جو سب سے ضروری بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب کسی کو اپنی زندگی سے کھو دیتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالی اسے کسی اور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر میں 3 بہت ضروری آیتیں شامل ہیں جن میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو اس طرح ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوثر نام کی ایک ندی ہے، نہر ہے جو جنتی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس کے کنارے سونے کے ہوں گے اور یہ ندی موتی کے اوپر بہے گی، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ ندی، یہ نہر پانی سبھی جنتی لوگوں کے لیے ہوگی جو ہر روز اس کا پانی پی سکیں گے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا چاہیے اور اسی کے لیے ہمیں اپنی ساری چیزیں قربان کر دینا چاہیے، چاہے وہ وقت ہو، دولت ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جب آپ کی ہر چیز اللہ پر قربان کرتے ہو تب اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو اونٹ کی قربانی کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اس وقت اونٹ کی قربانی اپنی دولت قربان کرنے جیسا تھا۔ تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیارے نبی کے سارے دشمن کو کاٹ دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ اس سورہ میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی کے سارے دشمن کاٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ جن لوگوں کی کمائی کم ہے یا ان کے پاس کمائی کے زیادہ سادن نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، ان کو سورہ کوثر پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کمائی میں بہت زیادہ برکت ہوں گی۔ جن کی اولادیں جنم ہونے کے بعد مر جاتی ہے یا زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہتی ہے، انہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس کی حفاظت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو شخص پابندی سے سورہ کو پڑھے گا اسے قیامت کے دن جنت کوثر نہر کا پانی پینے کو ملے گا۔ اپنے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت کے لیے سورہ کوثر پڑھنا چاہیے، جس سے دشمنوں سے ہر وقت حفاظت رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت سے آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوگی وہ بھی اس سورت کی برکت سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
سورہ کوثر پابندی سے پڑھنے والے شخص کی ہر مراد حاجت پوری ہوتی ہے، اس لیے ہر مراد کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو چاہیے کہ سورہ کوثر عشاء کی نماز کے بعد پابندی سے پڑھیں، جس کی برکت سے رشتے میں رکاوٹ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، یعنی اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اسے اس سورت کو ضرور پڑھنا چاہیے، جس سے اس کی دماغی حالت میں سدھار ہوگا اور یادداشت مضبوط ہوگا۔ سورہ کوثر غریبی کم کرنے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، مال میں برکت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کا کاروبار یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کاروبار ایسا ہی چلتا رہے، اسے پابندی سے سورہ کوثر ہر دن پڑھنا چاہیے، جس کی حفاظت سے جو ہے اس کا کاروبار بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس سورہ کو پڑھنے کے بے شمار بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ہر سورہ کو پابندی سے پڑھیں اور اس میں بتائے گئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ سورہ کوثر کب پڑھنا چاہیے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس سورہ کو اتنی مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، یعنی کوئی 33 مرتبہ پڑھے گا تو ایسا ہوگا، 21 مرتبہ پڑھے گا تو ویسا ہوگا۔ ایسا کرنے یا کہنے سے فرق نہیں پڑتا، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ سورہ کوثر کو کتنی محبت سے پڑھ رہے ہیں، کتنا دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کتنی خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کسی کے کہنے پر سورہ کوثر کو 21 یا 33 مرتبہ پڑھ کر اس کام سے نمٹنے کا سوچتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ آپ سورہ کوثر کو جتنا دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سورہ کو پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے جتنے مرتبہ آپ پڑھنا چاہے پڑھیں، کیونکہ اس وقت آپ کا دل اور دماغ بہت شانت رہتا ہے اور آپ کا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی رہتا ہے۔ باقی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عشاء کی نماز کے وقت بھی آپ ہر کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سوتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو جب وقت ملے آپ یہ سورت کا ذکر کرتے رہے، تاکہ آپ کو اس سورہ کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ملتے رہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا استعمال آپ وظیفے کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ الگ الگ پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کا وظیفہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سورہ کوثر میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے آپ الگ الگ مصیبتوں یا پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔